السلام علیکم، میں شہزادہ اعجاز احمد، اردو معلم، بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نگری۔ میرے پیارے طلبات، مجھے امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 1 ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی غزل پڑھنے سے پہلے ہمدم کشمیری کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت معلوم ہونا چاہیے، لہٰذا آپ پیج نمبر 152 کھولیں، میں اس کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھوں، آپ اس پر نظر رکھیں۔ ہمدم کشمیری جو ہے وہ 1937 عیسوی کو پیدا ہوئی۔ آپ کا عبدالقیوم خان نام اور ہمدم تخلص۔ آپ کی ولادت 15 اپریل 1937 کو شہید گنج سری نگر میں ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھا۔ ہمدم کشمیری اردو کے کہنے مشق شاعر ہے۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 عیسوی میں کیا۔ دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجمع 2003 میں شائع ہوا۔ آپ نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گو ہے۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو تمام شعور و لاشعور اپنی ذات میں سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرے۔ یہ چیز ہمدم کشمیری کے یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے۔ تو میرے پیارے طلبہ و طلبات، ہمدم کشمیری جو ہے اس کا اگر پورا نام عبدالقیوم خان تھا اور ہمدم جو اس کا تخلص تھا، وہ سری نگر کے جس جگہ میں پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا شہید گنج۔ وہ مئی میں نہیں، مارچ میں نہیں، فروری میں جس مہینے میں پیدا ہوا وہ مہینہ تھا اپریل، یعنی 15 اپریل 1937 کو سری نگر کے خاص جگہ شہید گنج میں پیدا ہوئی۔ مگر وہ بہت بڑے امیر گھرانے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، غریب گھرانے سے بھی نہیں، بلکہ ایک متوسط درمیانی مڈل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام جو آپ کے والد صاحب کا نام تھا وہ نور محمد خان تھا، جس کا کام تھا تجارت کرنا۔ تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو، ایک جگہ سے سامان لائیں دوسری جگہ بیچ دے، کچھ منافع کمائیں، اس کو تاجر کہتے ہیں۔ تاجر تھا۔ ہمدم کشمیری جو تھے وہ ہمدم کشمیری اردو کے کہنا مشق شاعر ہے۔ کہنا مشق جو بہت زیادہ، جس نے شاعری پر محنت کی، جس کی شاعری ایک اچھی سنجیدہ شاعری ہو۔ انہوں نے شعر گوئی کا آغاز جو شروعات کی ہے وہ سال تھا 1958، اور اس کی غزلوں کا جو پہلا جو کتاب ہے شاعری مجمع شائع ہوا تھا وہ 2003 میں، اور اس کا نام رکھا انہوں نے دھوپ لہو کی۔ یعنی ان کی جو غزلوں کا پہلا مجمع جو شائع ہوا 2003 میں، اور نام تھا اس کتاب کا دھوپ لہو کی۔ آپ نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی، اگرچہ غزلوں کے علاوہ انہوں نے نعتیں کہی، جبکہ اردو میں بہت ساری اصناف ہے۔ ایک اصناف نعت ہے جس میں حضرت محمد کی تعریف، اس کے اوصاف، اس کی سیرت پاک پر تعریف کی جاتی ہے شاعری میں، اس کو نعت کہتی ہے۔ یا اسی طریقے سے نظمیں بھی ہے، کسی ایک موضوع پہ بات کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ نظمیں بھی لکھی ہے، نعت بھی لکھی ہے، لیکن اس کی محبوب ترین جو صنف تھی وہ غزل تھی، یعنی غزل کو وہ پسند کرتے تھے، غزلیں زیادہ انہوں نے لکھی ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گوش، یعنی آپ شاعر تھے، اگرچہ نعتیں لکھی، نظمیں لکھی، بہت ساری اصناف پر انہوں نے اپنے طب آزمائی کی، لیکن غزل کا زیادہ اچھا شاعر مانا جاتا ہے۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو تمام شعور و لاشعور اپنی ذات میں سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کری۔ یعنی غزل ایک ایسی صنف ہے جس میں شاعر کیا ہے، اپنے جو ذاتی طور پر اس کو تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتی ہے، یا سماج سے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے جو تجربات ہوتی ہے، وہ اپنی اس صنف میں شاعری کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ذاتی طور پر جو اس کو تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھی، یا سماج میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو غزل میں پیش کیا۔ یہ چیز ہمدم کشمیری کی یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے، ایک ہی غزل میں نہیں، بہت ساری غزلوں میں اس چیز کو ہم دکھائی دیتی ہے۔ تو اب میں اس کی غزل نمبر 1 پڑھوں، پیج نمبر 153 153، اس پر نظر رکھیں۔ بعد میں الگ الگ شعر کی تشریح کروں، کیونکہ میں نے کئی بار آپ کو بولا ہے کہ غزل میں معنی کے لحاظ سے
ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے۔ تو آپ نظر رکھیں پیج نمبر 153 پر، ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 1۔ ایسا نہیں کہ سر پر سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا، دویا نہیں گیا جو کسی پر شگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا، ہمدم کو چھپ لگی زمانہ گزر گیا، اس شہری خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ ایسا نہیں کہ سر پہ صدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ سوچ صدا، صدا مینز آواز، یہ سین سے ہے، صدا مینز ہمیشہ، مکان مینز رہنے کی جگہ۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ میں آج میں جو آسمان تلے میرا کوئی مکان ہے نہیں، یا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں میرا بھی ایک عالیشان رہنے کی جگہ تھی، ایک مسکن تھا، ایک شہر تھا جس میں رہا کرتے تھے۔ یہ پہلے کی طرح کھنڈر اور ویران نہیں تھا، کیونکہ یہ مطلب ہے غزل کا پہلا شعر ہے، اس میں عربی اور عصری حالات کی کربناک حالاتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر فرماتے کہ ہمیشہ سے اس قدر ویران نہیں تھا ہمارا شہر، یہ بھی ہنستا بستا شہر تھا، یہاں باضابطہ لوگ رہا کرتے تھے، خوشی سے رہا کرتے تھے، اپنا مکان میں رہتے تھے۔ اب میرا مکان نہیں ہے، خاکستر ہو گیا، اب تو میرے سر پر چھت بھی نہیں ہے، میں کھلی آسمان تلے بھی یاروں مددگار ہوں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا، پہلے میری شہر کی یہ خستگی نہیں تھی۔ یہ شاعر اپنے شہر کی ویرانی بربادی کو جو سما پیش کرتا تھا، ایسا نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں ہنستا ہوا شہر تھا، لیکن حالات کی کربناوی کی وجہ سے آج میرا وہ شہر ویران اور برباد ہے، جو کبھی کسی زمانے میں ہنستا بستا شہر تھا۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ ظلمت مینز اندھیرا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں انصاف نہ ہو، جہاں نا انصافی ہو۔ راج مینز، جو راج یہاں لفظ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے، راج کا مطلب ہے حکومت کرنا۔ گمان مینز اندازہ، یہاں جو گمان لکھا ہے۔ تو اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ اس روشنی، یہ خوبصورت شہر میں ظلم ستم ہوگا، یہ ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہاں کوئی ایسا حکمراں بھی آئیں گے جو لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ستم کریں گے، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا، تو نہ آپ کے وہاں وہ گمان میں ہوا کر آئے جو آج ہوا کرتے۔ یعنی یہاں بھی عصری کرب سے، یعنی موجودہ حالاتوں کے متعلق اس شعر میں شاعر فرماتے کہ ایسا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہر میں تاریکی اور اندھیری کا راج ہوگا۔ اندھیری کا راج ظلم، جبر، تشدد، خوف، اقدار کی پامالی، استحصال اور اس طرح کے دیگر منفی رجحانات ہیں۔ شاعر یہاں صورتحال پیدا کہتے ہیں کہ ایسا پیدا ہو گیا کہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، یہ کہ ایسے بھی حالات یہاں ہوں گے، ویرانی اور بربادی جو ہر طرف دکھائی دیتا ہے، ظلم و ستم، کہیں انصاف کا بول بالا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ میں نے، نہ آپ نے بھی کبھی سوچا تھا جو آج صورتحال ہے۔ دو یا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میرے ذہن میں وہ لہو کا نشان نہ تھا۔ دو یا مینز صاف کیا گیا۔ اسی طریقے برشگال مینز برسات، بارش، بہت زیادہ بارش۔ لہو مینز خون، تو نشان اس کو چیز کہتے ہیں کہ جو کبھی قتل ہوتا ہے یا کسی کو مارا جاتا ہے، پھر کوئی سراغ مل جائے، اس کو نشان کہتے ہیں۔ دو یا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہماری اس زمین میں، دھرتی پر اتنا خون بہایا گیا، اتنے لوگوں کا قتل غارت کیا گیا کہ اگر برسات میں کتنی زیادہ بارش بھی پڑ جائے، حد سے زیادہ بارش، لیکن وہ خون کے دھبے پھر بھی صاف نہیں ہوتے۔ وہ آج بھی گواہی دیتے کہ اس دھرتی پہ کتنا ناانصافی ہوئی، کتنا قتل غارت ہوا ہے۔ یہاں بھی موجودہ حالات کی عکاسی کرتے ہوئے ایک عمدہ مثال ہے۔ شاعر فرماتے کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا جو کسی بھی بارش یا طوفان میں دو یا نہیں گیا، یعنی خون خرابہ ختم ہونے کی ابھی تک کوئی بھی صورتحال نکالی نہیں جا سکی۔ دنیا میں کتنی جھگڑے، فتنی فساد ہے، لیکن پھر بھی بات چیت کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے اس سرزمین پر، ہمارے اس سرزمین پر جو فتنہ فساد چل رہا ہے، وہ ابھی بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا،
اس شہری خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا. چپ مینس خاموش رہنا، کچھ نہ کہنا. یہاں ہمدم یعنی مقطع ہے، اس نے اپنا تخلص اختیار کیا ہے. مقطع غزل کا آخری شعر جہاں شاعر اپنا تخلص اختیار کرتا ہے. شہری خاموشی مینس جو خاموش سناٹا جہاں ہو، نہ کوئی بات نہ کر سکیں. صاحب اعظم مینس لوگوں کو بیدار کرنے والا، جو لوگوں کو صحیح راستے پر لاتے ہیں، کامیابی کی ایسے کام کرنے کی آواز دیتا ہے جس کام کرنے کی وجہ سے انسان کو کامیابی ملے، فلاح ملے. ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گئے، شہری خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا. یا شاعر اپنے آپ سے کہتے کہ اے ہمدم تم آج خاموش ہے، بہت سا عرصہ بیتا، بہت سا زمانہ بیت گیا، تمہارے منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا. اس خاموشی والے شہر میں جہاں سبھی لوگ خاموش رہا کرتے تھے، کوئی ظلم کے خلاف کچھ نہیں کہتے تھے. آپ تو اذان دینے والے تھے، آپ تو اس ظلم کے خلاف بات کرنے والے تھے، لوگوں کو اچھے کاموں کرنے کی تلقین دینے والے، اچھے کاموں کی طرف بلانے والے تھے. لیکن آج بہت سا زمانہ بیت گیا، آج آپ بھی خاموش ہے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ بہت سا زمانہ بیت گیا جب سے ہمدم خاموش بیٹھا ہے. حالانکہ اس قبرستان نما شہر میں تو ایک اذان کی مانند تھا، تو ہی تھا جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرف بلانا تھا. میرا کام یہی تھا کہ میں لوگوں کو آواز دے کر کامیابی کی طرف بلاتا تھا. لیکن حالات نے اسے وہ صدمہ دیا کہ وہ دم بخود ہو کر رہ گئے، کچھ بولتا نہیں ہے صدموں کی وجہ سے، سختی کی حالت میں. یہاں شاعر کہتے ہیں کہ حالاتوں نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں بھی آج خاموش ہوں، میں بھی آج ڈرتا ہوں لوگوں کو کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے کامیابی ملے، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو. آج میں لوگوں کو اس ظلم و ستم کے خلاف بولنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، بلکہ خاموش سے بیٹھا ہوں. یعنی شاعر یہاں کہتے ہیں کہ حالاتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بھی منہ میں اگرچہ زبان رکھتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے اس ظلم و ستم کے خلاف، اس ظالم راج کے خلاف، لیکن میں بھی کچھ بول نہیں سکتا. حالاتوں نے مجھے بھی ایسا کیا کہ جیسے میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. بہرحال میری پیاری طلباء و طلبات، غزل نمبر 1 کے جو میں نے کچھ چند اشاروں کی تشریح کی، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے. شکریہ.